جیسے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کر سکتے ہیں اس واقعے سے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور آپ ڈر جائیں کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں، آپ ڈر جائیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں، آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں، آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں، میں بس کہیں چلا جاؤں، میں بس غائب ہو جاؤں، تو پھر یہ دعائیں آپ کو کام آئیں گی۔ کون سی دعا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، مجھے نہیں معاف کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کئی لوگ ہیں they are on the run, they can relate with this incident, they are on the run how؟ اللہ نہ کرے unintentionally بزنس ڈاؤن ہو گیا، کسی کے پیسے مارے گئے unintentionally، ان کو یہ خوف آ سکتا ہے اب میرا کیا بنے گا، اب لوگ مجھے تلاش کریں گے، اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، اب مجھے جیل نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، خوف آ جاتا ہے نا۔ they can relate with this incident، انہیں چاہیے دعا کریں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن بتائی ہے، مختلف ڈر آتے ہیں انسان کی زندگی میں، مختلف خوف آتے ہیں جب لٹرلی انسان کا دل کرتا ہے میں بس بھاگ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، بھاگ گئے وہاں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کیا دیکھا۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں، وہ ویٹ کر رہی ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہ رہی ہے کنویں سے، لیکن وہ آگے نہیں جا پا رہی۔ تو ان کی غیرت نے جوش مارا موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بڑے قوی تھے، اسٹرانگ تھے۔ جو دو لڑکیاں تھیں ان کو آفر کی، ان کو کہا کہ جزاک اللہ میں آپ کی ہیلپ کروں، میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلاتا ہوں۔ تو وہ بڑا خوش ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کا کام کیا، اور یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائٹ پر گئے۔ قرآن کے الفاظ کہ وہ درخت کے پاس گئے، سائٹ پر گئے، اور سائٹ پر جا کے اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ کہے ربی انی ظلمت نفسی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر آپ کی طرف سے آ جائے مجھے قبول ہے، کیونکہ میں اس وقت فقیر ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی سادہ دعا ہے، کتنے سادہ الفاظ ہیں، کتنی نیچرل دعا ہے، کتنے نیچرل الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے نکلتی ہے، جو نیچرل ہوتی ہے، جو الفاظ بڑے نیچرل ہوتے ہیں، جو آپ اپنے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی مانگ سکتے تھے، اے اللہ روزگار دے دے، اے اللہ شادی کروا دے، اے اللہ میں واپس چلا جاؤں، میرا جرم مٹا دے، اے اللہ میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں، میں محل کو مس کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے دوستوں کو مس کر رہا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس بھیج دے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ کیا خوبصورت دعا ان کے دل سے نکلی، اے اللہ میں اتنا فقیر ہوں، جو بھی خیر تو دے گا مجھے قبول ہے، جو بھی خیر تیری طرف سے آئے گی اے اللہ میں اس کا اس وقت بہت بڑا طلبگار ہوں۔ تو یہ دعا بڑی کمال ہے۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے۔ یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں ہے۔ وسیلے کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے۔ وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے، وسیلہ پکڑنا، وہ تین ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس میں وسیلہ ہے، ارحم الراحمین ایک وسیلہ ہے، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، یا رزاق یا وہاب، اللہ کے ناموں کو جانے، وہاب دینے والا، رزاق رزق دینے والا۔ اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میرے کام کو آسان کر دیجیے۔ اسی طرح یا فتاح، اے اللہ
آپ دروازے کھولنے والے ہیں. یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے، میرے لیے کھول دیجیے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں، فجر پر نہیں اٹھا جا رہا، آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا جبار. جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا. اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے. آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں چھوڑی جا رہی، کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی. آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی. پکارے اللہ، اے اللہ یا جبار مجھ میں مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں. آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی. تو پہلا وسیلہ یہ ہے. دوسرا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. نیک اعمال یعنی کہ وہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کا شاید واقعہ ہے 3 لوگوں کا. ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا دودھ کا گلاس لے کے، ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا، ان کی خدمت میں دوں گا. اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آپ کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے میں کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا، زنا کرنے لگا تھا. اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا، اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں. تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا. اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو پیچھے کر دے. پتھر پیچھے ہو گیا. تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا. اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ فلانا عمل، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو پسند آیا. آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما. یہ بالکل جائز وسیلہ ہے. تیسرا، تہجد کو وسیلہ بنایا گیا، یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو، یہ قرآن کا ہی حکم ہے. تو یہ وسیلے کی حقیقت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہے، آپ کی خاطر کی ہے، آپ کی رضا کے لیے کی ہے، تو اے اللہ میں ہر خیر کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی طرف سے خیر دیجیے. اور دیکھیے اس دعا کی بدولت گھر بھی ملا، روزگار بھی ملا، اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرائی، اللہ تعالیٰ نے فیئر کو بھی ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی دی، سکون بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے سسر بھی ایسا دیا جو بالکل باپ کی طرح تھا. اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ہر چیز دے دی، سیکیورٹی بھی، مینٹل پیس بھی، فیملی بھی، روزگار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا دی. تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ایک اور بات یہاں ثابت ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت، جو آج ہمارے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی اشد ضرورت ہے. سوری. وہ یہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصل میں اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو تب کی جائے when the cards are down، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی ہوئی. کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. جیسے ہی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ دعا ٹیکنیکلی تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن anyway ہمارے پرسپیکٹیو سے، دنیاوی پرسپیکٹیو سے جب دعا قبول نہ ہو تو ایک دم ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں.
ایک دم ہماری عبادتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ہماری عبادت میں لذت نہیں رہتی. تو اسی لیے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تب کیا جائے جب آپ کسی مشکل میں ہیں. when the cards are down. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی مصیبت میں تھے، کتنی مشکل میں تھے. ہم ڈپریشن میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہ آتا ہم ان کی مدد کریں، بچیوں کی ہمیں خیال بھی نہ آتا. یہ ہمارا حال ہے. اس لیے ہمیں اس واقعے سیکھنا چاہیے کہ جب ڈپریشن چل رہی ہے تب عبادات میں بڑھنا چاہیے. وہی تو موقع ہے وفا دکھانے کا، وہی تو موقع ہے اللہ کو ثابت کرنے کا کہ اللہ میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ بس مجھے چیزیں ملی جائیں، میں تو آپ کے ساتھ وفادار ہوں چاہے چیز ملے یا نہ ملے. اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کی تعریف کی. آج قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں ذوالکفل کا ذکر ہے، اسماعیل اسلام کا ذکر کیا، تمام انبیاء، بہت سے انبیاء کا ذکر آیا تلاوت کے دوران. کیا کہتے ہیں اللہ ان کے بارے میں؟ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کر رہے تھے، سب کے سب شکر کرنے والے تھے. تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. سوچیں اللہ ان کی تعریف کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، مشکل میں نیک کام کرتے تھے. اس لیے مشکل آئی ہے تو چیریٹی میں بڑھ جائے. مشکل آئی ہے، اپرچونٹی آ گئی، مشکل کو اپرچونٹی لیں. وہی تو موقع ہے اللہ سے تعلق بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے نمازیں بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے خشوع و خضوع بہتر کرنے کا. اور یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ مشکل میں ایک انسان اللہ کے قریب آ جائے. ایک مشہور ہے قول حضرت علی کا، غالباً ہے کہ نہیں واللہ عالم، لیکن ان کے ساتھ نسبت ہے، مشہور ہے یہ قول، ان کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی چیز پنشمنٹ ہے یا آزمائش ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ چیز تمہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے تو آزمائش ہے، لیکن اگر تمہیں اور دور کر دیتی ہے اللہ سے تو اللہ معاف کرے پھر وہ پنشمنٹ ہے. تو یہ ایک کرائٹیریا ہمارے پاس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اس وقت نیکی کی جب بڑے کم لوگ نیکی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں. یہ ہمارے حال ہے. اور وہ ایک پیسو شکوہ ہمارے اندر بلڈ ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہ سوچ سکتے تھے، لیکن وہ کانسٹنٹلی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی استغفار کرتے جا رہے. اتنے ہمبل ہیں، مدد کرتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی. یوسف علیہ السلام بھی تو سوچ سکتے تھے جب کنویں میں تھے، نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور ہے. یعنی کتنا ٹرامیٹک سین تھا وہ کہ بھائیوں نے اپنے بلڈ نے انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا تھا. اللہ اکبر. تو اس لیے سب سے بڑا لیسن یہاں پہ کیا ملتا ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو تب بھی نیکی کرتا ہے when the cards are down.